السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں ہفتے کی رات اور مئی کی 9 تاریخ، جبکہ پاکستان میں اتوار کی صبح اور مئی کی 10 تاریخ ہے۔ ناظرین، 9 مئی ظاہر پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے، جب پاکستان تحریک انصاف پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے لاہور میں کور کمانڈر کے دفتر پر حملہ کیا، پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو آگ لگائی، اور کئی جگہوں پر انہوں نے ایسے کام کیے جو کہ قانون کے دائرے سے باہر تھے۔ ہمیشہ کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور ہماری پولیس سب سے ایک ہی مطالبہ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور باہر بیٹھے وہ لوگ جن کا تعلق کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہے بلکہ عام لوگ ہیں، جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنے سارے لوگوں کو آپ نے 10 10 سال سزائیں بھی دیں، تو ایویڈنس آج تک قوم کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ جو معلوم ہوا وہ یہ کہ لوگوں کو سزائیں دی گئی، ایسی سزائیں کہ جو اگر آپ انٹرنیشنل لاء کے تحت ان کو وے ان کریں تو شاید وہاں پر آپ کو بہت سارے مسائل نظر آئیں۔ لیکن یہاں پر میں اس حوالے سے، یعنی میرا موضوع بحث مکمل طور پر وہ نہیں ہے کہ، لیکن چونکہ یہ کہ عام واقعہ تھا اور یقیناً ایک شرمناک واقعہ بھی تھا، کیونکہ اگر یہاں پر ایسا واقعہ واقعی ہوا بھی تھا تو پھر تو یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ لاہور کا کینٹونمنٹ تو بہت زیادہ سیکیور کینٹونمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر کیسے اتنے سارے لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی؟ کہاں تھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ؟ کہاں تھی کینٹونمنٹ کی پولیس؟ کچھ آج تک سامنے نہیں آیا، کوئی فوٹیج سامنے نہیں آئی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ صرف یہ دکھایا گیا کہ کور کمانڈر کے گھر میں آگ لگائی گئی، کس نے لگائی؟ اس پر بھی ہمیشہ سے سوالات تھے اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور شاید اٹھائے جاتے رہیں گے تا وقت یہ کہ ہماری حکومت اور ریاست ایسے شواہد لائے جو کہ پاکستان میں ہر پاکستانی کو کنونس کر پائے کہ واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اس کا پتہ تو عمران خان صاحب کو ویسے بھی نہیں تھا، لیکن ان پر بھی کیس چلایا گیا، ان پر بھی کیس بنایا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں جو ہماری عدالتوں کا جو شرمناک کردار ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جو یقیناً کبھی بھی نہیں بھلایا جائے گا۔ یہ پاکستانی عدلیہ کا 9/11 ہے، جب پاکستان کی عدلیہ واقعی طور پر مسمار کی گئی، کیونکہ ان حملوں کے ذریعے بنیادی طور پر پاکستان کا جو بنیادی انصاف کا ڈھانچہ ہے اس پر حملہ کیا گیا تھا، اور وہ حملہ ایسا تھا کہ اس سے آج تک پاکستان کی عدلیہ سنبھل نہ پائی، اس کے زخموں سے نکل نہ پائی، بلکہ اب مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہو چکی ہے۔ آج پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی بیوروکریسی میں کوئی زیادہ فرق باقی نہیں رہا، لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اس وقت تو میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر عدلیہ کا یہ حال ہو، جہاں پر کہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ حال ہو کہ وہ لاہور جیسے کینٹ کو سیکیور نہ کر پائے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باوجود، تو ہم جب بنو کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر مزید افسوس ہوتا ہے۔ یعنی بنو ایک بڑا گیریزن ٹاؤن ہے، وہاں پر بہت بڑی فوج پڑی ہوئی ہے، ہمارے نارتھ ساؤتھ وزیرستان یہاں جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں، یہ بنو اس کا ایک بہت اہم مرکز ہے، جہاں سے کہ آپریشنز پلان ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اسٹیجنگ گراؤنڈ کسی نہ کسی کے لیے ضرور ہے ہماری جو افواج ہیں ان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ چند سالوں میں مسلسل یہاں پر ایسے سیکیورٹی کے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ نہ ہم نے کبھی سنے، نہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، اور نہ ہی اس بات پر یقین آتا ہے کہ پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ بار بار، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ سیکیورٹی بریک ڈاؤن ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا فیلیور ہوتا ہے، اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے تو وہ جو کہ غریب بیچ میں مارے جاتے ہیں، وہ اپنی جانیں گنواتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ آج یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بنو سے تقریباً 4 5 کلومیٹر دور، یعنی بنو شہر سے 4 5 کلومیٹر دور، فتح خیل ایریا میں ایک پولیس کی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں پولیس پوسٹ تھی، لیکن میرا خیال ہے پولیس پوسٹ سے زیادہ بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی، جہاں پر کہ کوئی 40 کے قریب پولیس کے جوان متعین تھے، اور کے اوپر کل یعنی کہ جمعے کی رات کو حملہ ہوا، جمعے اور ہفتے کی رات کو، لیکن بنیادی طور پر جمعے کی رات تھی، کوئی رات 8:30 بجے ایک خودکش حملہ آور آیا اور اس نے اپنی گاڑی ٹکرا دی اس پولیس کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس سے، اور وہاں پر وہ جو عمارت تھی وہ تباہ ہو گئی بیچ میں۔ اور ابتدائی اطلاع تو یہ تھی کہ وہاں پر کوئی 35 سے 40 لوگوں کا پہلے کہتے کہ جو ہے ڈیتھ ٹول یا زخمی ہوئے ہیں، پھر آیا کہ 20 لوگ شہید ہوئے ہیں، پھر کہا گیا کہ نہیں، رات تھی، ظاہر ہے پتہ نہیں لگ رہا تھا، اور کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر بیٹھا ہوا تھا، جو ری انفورسمنٹس آنی تھیں ان کا بھی راستہ روکا گیا۔ کئی جگہوں پر کہتے ہیں کم از کم ایک جگہ پر درجنوں دہشت گرد موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر بھی پولیس کو انگیج کیا۔ تو گویا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ یہاں پر اتنی ساری ہماری سیکورٹی فورسز کی موجودگی کے باوجود، یہ انٹیلیجنس کے حوالے سے اتنا سینسیٹیو ایریا ہونے کے باوجود، ہماری انٹیلیجنس مکمل فیل ہو گئی۔
चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री की हो, दोनों फेल हो गई। और साथ ही जो हमारी पुलिस है, उन्होंने जितना लड़ सकते थे लड़ा, लेकिन उनके पास जितना इक्विपमेंट है, उनके पास जिस किस्म के रिसोर्सेज हैं, यकीनन उनसे हम इतना ज्यादा गिला नहीं कर सकते। जो गिला करने की बात है वो सिविलियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनकी यहाँ पर मौजूदगी है, जो कि सूबाई हुकूमत के मातहत भी हैं और फेडरल हुकूमत के मातहत भी हैं, और फौजी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनकी यहाँ पर हैवी प्रेजेंस बताई जाती है। क्या वजह है कि इनको ये पता नहीं लगा कि बन्नू शहर से 5 किलोमीटर दूर, तकरीबन आप ये कह लें कि हमारी छावनी से 3-4 किलोमीटर, क्योंकि छावनी तो बहुत बड़ी है, तो अभी हदों के हिसाब से अगर देखें तो जो बन्नू में जो लोग रहते हैं वो इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये तकरीबन कोई 4 किलोमीटर के फासले पर हमारी जो मेन जो मिलिट्री का गैरिजन है उससे दूर इतना बड़ा वाकया होता है। और ये भी मालूम नहीं हुआ कि कितने दहशतगर्द थे, लेकिन इत्तलात हर तरफ से यही आ रही है कि बहुत सारे थे। कुछ कहते हैं कि 100 से ज्यादा थे, कुछ कहते हैं कि दर्जनों थे। क्योंकि रात की तारीखी थी, ये तो नहीं मालूम, ना कोई गिन सकता था, लेकिन इत्तलात यही है कि बहुत बड़ा हमला था। और एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेल्योर था, एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था, और एक मरतबा फिर, हैरान ना होइएगा, वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस शहर के वासियों की जिंदगियों को महफूज बनाएं, वो एक मरतबा फिर उन्हीं नई गाड़ियों में फिरेंगे और उसी तरह अपनी अफसरी झाड़ेंगे, वो काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो हुकूमत पाकिस्तान के नमकख्वार है। लेकिन पाकिस्तान में यही तो होता चला आ रहा है, इसीलिए ऐसे वाकयात बार बार होते हैं। इसीलिए हमारा जो ओवरऑल सिक्योरिटी का निज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। मैं शुरू दिन से इसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। उसकी वजह यह है कि जब, क्योंकि अगर आपके ओवरऑल सिक्योरिटी अपरेटस में कमजोरियां हों तो इससे क्या होता है, इससे मुल्क गैर महफूज होता है। और वो लोग जो कि सिक्योरिटी का काम करते हैं, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है किसी भी इलाके को महफूज बनाना, चाहे वो हमारी फौज के हाथ में हो या हमारे इंटेलिजेंस इदारों के हाथ में हो या हमारी पुलिस के हाथ में हो, सबके लिए मुश्किल काम है। लेकिन इसमें बुनियादी किरदार इंटेलिजेंस का है। तो यूं ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था। और जो 5 पुलिस वाले जो लेटेस्ट इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस वाक़े में कम से कम 5 पुलिस के जो ऑफिसर्स थे वो बेचारे शहीद हुए बीच में, और काफ़ी जख्मी भी हुए। और जख्मियों को अब बन्नू के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और इस वाक़े की जिम्मेदारी भी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, जिसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और दूसरे ग्रुप शामिल हैं, उन्होंने की ली है इसकी जिम्मेदारी। अब हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है कौन? हाफिज गुल बहादुर पाकिस्तान का इस वक्त सबसे मोस्ट वांटेड दहशतगर्द है। लेकिन एक जमाने में यह गुट तालिब होता था, यानी ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नजर समझा जाता था। आज भी गुट तालिबान पाकिस्तान में मौजूद हैं, और यही गुट तालिबान कल के हाफिज गुल बहादुर बन सकते हैं, और एक मतलब फिर हमारे बेगुनाहों की जाने लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा वाकया है। मेरी राय में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसकी मुकम्मल तहकीकात करके, आज़ादाना तौर पर तहकीकात करके, उसके नतायज को अवाम के सामने पेश किया जाए। बताया जाए कि किसने क्या किया, किससे कमजोरी हुई, किससे लग्जिश हुई, किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सब कुछ को मेरा ख्याल है तय होना चाहिए, तो तभी बात बनेगी, वरना आगे मामलात हमेशा की तरह इसी तरह बिगाड़ की तरफ जाएंगे। अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब, और वो मशरक़ वस्ता से। मशरक़ वस्ता में आज निस्बतन यानी खामोश दिन था। आपने हुर्मुज़ में कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन यहाँ पर अब सबको ये खौफ है कि लगता है कि ये एक बड़े तसादुम की तरफ बात जा रही है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि हमें अभी भी ईरान के उस जवाब का इंतज़ार है जो इसने देना है अमरीकी प्रपोजल्स पर। यानी अमरीका ने कुछ शराइत भेजी हैं ईरान के की जानिब पाकिस्तान के जरिए, और उनसे अब कहा गया है कि आप इसका जवाब दें कि अगर आपको ये मंजूर हैं तो फिर हम आगे बात बढ़ाकर मामलात को ख़त्म कर सकते हैं, यानी हम पीस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ना हुआ, यानी ईरान ना माना, तो फिर सदर ट्रंप बार बार ये वार्निंग दे रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेंगे। क्या अमेरिका इतना बड़ा एक्शन लेने की इस वक्त अहलियत रखता है? मेरा ख्याल है कि एरियल बॉम्बिंग में तो बिल्कुल रखता है। लेकिन क्या एरियल बॉम्बिंग से यहाँ पर कोई तब्दीली आएगी? अमेरिका में बैठे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबकी राय है कि कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी दौरान जो बातचीत है उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया। मैंने कल जिक्र किया था कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पर कोई दायमी अमन आ पाए, कम अज कम शॉर्ट और मीडियम टर्म में, यानी आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में मुझे यहाँ पर अमन आता नजर नहीं आ रहा। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर एक बहुत तफसीली खबर छापी है। मैंने कल इस पर कमेंट किया था, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी पर बात की है कि वहां पर बिल्कुल बात रुकी हुई है। इस खबर में कहा गया है कि इस वक्त तो एक फ्रेजाइल सीज फायर है, यानी जंगबंदी है, लेकिन बाद में यानी हमने देखा मुसलसल स्कर्मिशेस हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं। और ये वो झड़पें हैं जो कि एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि ईरान भी खामोश नहीं है, वो भी जवाब दे रहा है, और अमेरिका भी मुसलसल ईरान को निशाना बना रहा है। और
ایرانین آئل ٹینکرز اس وقت بالکل غیر محفوظ ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک کم از کم 60 ایرانی آئل ٹینکرز کو روکا ہوا ہے۔ یہ وہ اتنے بڑے آئل ٹینکرز ہیں کہ یہ کوئی 13 ارب ڈالر کا تیل دنیا پر بیچ سکتے تھے، لیکن امریکہ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اس وقت آج گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے ہرمز میں ٹریفک تقریباً رکی رہی، کچھ نہیں ہوا۔ اور ایران کے یہ جو پروپوزل ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ جو ہرمز کا بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرے اور یہاں پر ٹریفک کو آنے جانے دے۔ لیکن امریکہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا اس کے نتیجے میں وہ خود ایران کا بلاکیڈ ختم کرے گا، کیونکہ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم نہیں کریں گے۔ اور ایران نے بھی اپنی طرف سے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، تو بہت بڑا مسئلہ دنیا بھر میں پیدا ہو چکا ہے، بہت زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی اکانومیز بھی بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ صرف 2 3 ممالک ہیں جو اس وقت ان حالات میں کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک عمان ہے جو جس کی سرحد یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے آپ نے ہرمز کو استعمال کرنے کی۔ سعودی عرب ہے جس نے کہ اپنی بحر احمر کے ذریعے جو پائپ لائن وہاں پہ اس نے بچھائی ہوئی ہے، اور جو پرشین گلف کی اس کی ریفائنریز سے تیل اٹھاتی ہے اور جو بحر احمر کی جانب اس کی پورٹس ہیں وہاں پہنچاتی ہے، اور وہاں سے سعودی عرب دنیا تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تو سعودی عرب کا بھی معاملات چل رہے ہیں، اگر معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو وہ قطر کے ہیں۔ قطر کا بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے لیکن کافی رکا ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات تو بالکل رکا ہوا ہے، بحرین بالکل رکا ہوا ہے، کویت بالکل رکا ہوا ہے۔ عراق نے اپنی جو شپمنٹس ہیں ان کو اس نے تھوڑا چینج کیا ہے، کچھ شپمنٹ سنا ہے کہ وہ سیریا کے راستے بھی وہ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا نہیں ہو رہا جتنا کہ ان کا کام چلنا چاہیے تھا۔ اور اب یہاں پر امریکہ کی جانب سے خیال یہ ہے کہ جتنی دیر تک ایران کی جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو جاری رکھا جائے گا تو ایران پر اکنامک پریشر پڑے گا، جتنا اکنامک پریشر پڑے گا اتنا ہی ایران پریشر میں آئے گا اور امریکہ کی بات مانے گا۔ لیکن آج نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت بڑی خبر شائع کی ہے، میں نے کل اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایران کے جو باقی راستے تو بند ہیں، لیکن اس نے اپنی سینٹرل ایشیا کی راہداری جو قزاقستان تک چلتی ہے وہاں سے وہ اپنا سامان جو ہے وہ منگوا رہا ہے، اور اس کی جو سپلائی چین ہے وہ رکی نہیں ہے۔ اسی طرح کیسپین سی کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ آج نیو یارک ٹائمز نے اس پر ایک بڑی تفصیلی خبر شائع کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اب تک امریکہ نے تو کیسپین سی میں جو ایران کی جتنی بھی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن حالیہ دنوں میں اسرائیل نے ضرور وہاں پر ان کی بندر انزالی نامی ایک وہ انسٹالیشن ہے، وہاں پر ان کو نشانہ بنایا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا کہ وہاں پر سب کچھ رک جائے۔ نیول لاسز ہوئے تھے، اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کی نیوی کے وہاں پر کچھ ایسٹس کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ایران ان چیزوں کو ڈینائی کر رہا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جب سے امریکہ نے ایران کا نیول بلاکیڈ شروع کیا ہے تو ایران نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی ہے۔ اب وہ زیادہ اپنا کاروبار کیسپین سی کے سارے راستے کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایران کو کافی سامان جو رشیا سے بھی آتا ہے وہ بھی سینٹرل ایشیا کے راستے آ رہا ہے، اور اسی طرح اب کافی سامان جو رشیا سے آ رہا ہے وہ کیسپین سی کے راستے بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ایک سیکیور ٹریڈ روٹ ہے جو کہ ایران کو حاصل ہے۔ اور نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اس نے اس وقت ایران کے اندر جو بہت بڑے مسائل خیال تھا کہ آئیں گے اور ابھی تک نہیں آئے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ایران اس قابل ہوا تھا کہ اس نے کیسپین سی کو کی راہداری کو کھول دیا تھا، اور اس کی وجہ سے اب وہ کاروبار بھی کر رہا ہے اور اپنے معاملات کو بھی آگے چلا رہا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں پر معاملات آخر کہاں جا کر رکیں گے، کیونکہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو امریکہ یہاں پر کیسے بلاکیٹ کرے گا؟ یعنی کیسپین سی کا تو راستہ کہیں اور سے آتا نہیں ہے، تو وہاں پر امریکہ کس طریقے سے ایران کو روک پائے گا، یا رشیا کو روکے گا، یا اس خطے کے باقی ممالک کو روک پائے گا؟ کیونکہ سپلائی چینز کے ایشوز اس کے وہاں پر اس وقت نہیں ہیں۔ آبنہ ہرمز اگر بند ہے تو کیسپین سی کا راستہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے، اور وہاں سے ان کو نہ صرف عام سامان ملتا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ان کے آرسینل ہے، یعنی جو وہ جتنے بھی ویپن سسٹمز رشیا سے یا دوسری جگہوں سے ایران کے پاس آ رہے ہیں تو وہ بھی اسی راستے سے آ رہے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر اب فوکس اس طرف جا رہا ہے۔ اور شاید مجھے اس بات پر حیرانگی نہیں ہوگی کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک مرتبہ پھر محاذ جنگ بنے، ایک مرتبہ پھر امریکہ اور اسرائیل اس یعنی جو کیسپین سی کے جو علاقے میں جو ایران کی مختلف نیول تنصیبات ہیں اور فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک اس پر نشانہ بنتا ہے، لیکن میری رائے میں ایک بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایران کو ایک بہت بڑی فلیکسیبلٹی دیتی ہے۔ اسی لیے ایران کے بارے میں امریکی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران 1 ماہ نہیں کم از کم 4 مہینے تک امریکی بلاکیڈ کو سہ سکتا ہے، یعنی اس کو تکلیف تو ہوگی لیکن اس کی اکانومی بالکل بینکرپٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی سپلائی چینز جاری ہیں، رکا نہیں ہے اس کا سپلائی چین۔ اور پیوٹن کے لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے زیادہ مال بیچ رہے ہیں ایران پر بھی، اور کاروبار کر رہے ہیں اور ان کو بھی پیسہ مل رہا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ اور آخر میں ایک تھوڑا ذکر اسرائیل کا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی یعنی 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر بمباری شروع کی تھی،
اس کے بعد آج وال اسٹریٹ جرنل میں ایک بڑی زبردست قسم کی انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنگ کے آغاز میں اسرائیل نے عراقی صحرا میں ایک خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا، خفیہ، جو کہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک صحرا میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ایران کے خلاف فضائی مہم میں اپنی جو ایئر فورس ہے اس کی مدد کی جائے۔ اب کیسے مدد کی جائے؟ اسرائیل کو خطرہ تھا کہ اگر اسرائیلی ایئر کرافٹ یہاں پر کہیں مار گرائے جاتے ہیں تو ان کے پائلٹس کو نکالنے کے لیے ان کو وہاں پر ٹروپس آن گراؤنڈ کی ضرورت ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر ایک فارورڈ بیس بنائی، بالکل صحرا میں۔ کسی کو نہیں تھا معلوم کہ یہاں پر یہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فوجی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہاں پر ایک دن کوئی چرواہا جا رہا تھا اور اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا وہاں پر، اس نے فوجی دیکھے، اس نے عراقی حکام کو بتایا کہ یہاں پر تو میں نے فوجی دیکھے ہیں، کیا یہاں پر کچھ ہے؟ تو عراقی فوج نے وہاں پر اپنی ایک کوئی یونٹ بھیجی کہ جا کر چیک کریں۔ جب وہ یونٹ اس طرف گئی، یعنی جہاں پر یہ بیس بنائی ہوئی تھی اسرائیل نے عراقی سرزمین پر، تو وہاں پر اسرائیلی ایئر فورس نے وہاں پر بمباری کر دی، عراقی فوج پر بمباری کر دی، اس پارٹی پر جو کہ اس بیس کا کھوج لگانے نکلی تھی۔ اس بمباری میں ایک عراقی فوجی جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہوا تھا، اس پر عراق نے بہت زیادہ یعنی پروٹیسٹ بھی کیا تھا، لیکن تقریباً عراقی وہاں پہنچ گئے تھے لیکن وہ کھوج نہ لگا سکے، اور اسرائیلی وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اڈا جو ہے یہ بیسیکلی لاجسٹکس اور اسپیشل فورسز کے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے اسرائیل اس قابل تھا کہ یہاں سے 1,000 میل دور تک اہداف کو بھی نشانہ بنا رہا تھا۔ اور پھر مارچ کے آغاز میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک چرواہے نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر جو عراقی فوج تھی وہاں پہنچی بھی، لیکن اس کے بعد وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اسرائیل نے اس جگہ کو یعنی عراق کی سرزمین کو استعمال کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن ملکوں کا اپنے جغرافیہ پر مکمل کنٹرول نہیں ہوتا، وہاں پر وہ آماج گاہ بن جاتی ہے دہشت گردوں کے لیے یا ایسی فورسز کے لیے جو کہ وہاں پر ویلکم نہیں ہوتی، جس طرح کے اسرائیل عراق میں۔ عراق ایک منتشر ملک ہے، فوج اس کی کمزور ہے، اپنے جغرافیہ پر اس کا پورا کنٹرول نہیں ہے۔ اس خطے کے تمام ممالک کا یہی حال ہے، آپ لبنان کا دیکھیں یہی حال ہے، سیریا کا دیکھیں یہی حال ہے۔ اور پھر اب اس تناظر میں جب آپ دیکھیں تو جو پاکستان میں اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جس طرح بنو میں واقعہ ہوا، اسی لیے اس پر بہت زیادہ کنسرن کا اظہار کیا جانا چاہیے اور اس پر تشویش ہونی چاہیے، کیونکہ ان گورنڈ ٹیریٹریز کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہیں، سیمائی گورنڈ اور ان گورنڈ، یعنی ایسے علاقے جہاں پر کہ ریاستی کنٹرول نہ ہو یا محدود ہو۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کہ اسرائیل جیسی ریاستیں آ کر اپنے فوجیوں کو بٹھاتی ہیں اور آپ ہی کے ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یقیناً پاکستان میں حالات اتنے برے نہیں ہیں، لیکن اس خوف اور اس خدشے کا اظہار یقین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب پاکستان میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلورز کی داستانیں اب تقریباً زیادہ فریکوینٹلی ہو رہی ہیں۔ گرچہ بنو میں یہ واقعہ اتنا زیادہ یعنی جلدی نہیں ہوا، ویسے تو یہاں پر چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے، لیکن یہ کافی عرصے بعد ایک بڑا واقعہ تھا۔ لیکن بڑا سوال پھر بھی ہے کہ اگر یہ کافی عرصے بعد بھی تھا تو کیوں ہوا؟ کیا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، اپنے کامنٹس میں اس کا جواب ضرور لکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔